الذی یکرہ ما یجود بہ الکریم، یعنی وہ کمینہ بندہ کہ جب کوئی سخی بندہ کسی کو نوازتا ہے، اس سخاوت کرتا ہے، تو وہ کمینہ بندہ کہ جس کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ضرب المثل کیسے دی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے ضرب المثل ایسے دی جاتی ہے کہ الحر یعطی والعبد یعلم قلبہ، کہ جو آزاد ہے، یعنی جو غلام نہیں ہے، جو آزاد ہے، شریف النسب ہے یا اعلیٰ نسب ہے، گھٹیا نسب نہیں ہے، تو وہ تو یعنی عطا کرتا ہے، وہ تو بانٹتا پھرتا ہے، اور جو غلام ہے یا جو کمینہ ہے، گھٹیا ذات ہے، گھٹیا خصلت ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کے دل جو ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے، وہ اپنی دل میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مثال دی جاتی ہے اس موقع پر۔ آگے ہے جی کہ یضرب المثل فیما اذا انتقل انتصار فی الحرب من احد الی آخر، کہ اس وقت ضرب المثل کیا دی جاتی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، تو کبھی ایک گروہ کی طرف انتصار، کامیابی، مدد جا رہی ہو، کبھی دوسرے کی طرف جا رہی ہو۔ تو جیسے کہ زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں ایسے ہوتا رہتا تھا، کبھی ایک قبیلہ غالب آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، اس طرح۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ الحرب السجال۔ تو سجال کا مطلب یہ کہ حرب جو ہے یہ بھی ڈول کی طرح ہے، مطلب یہ کہ ڈول کی طرح کا مطلب یہ کہ ایک ڈول ادھر اور ایک ڈول ادھر۔ سجال یہ تھا نا، پانی کا خاص ایک کنویں پہ لگا ہوا ایک آلہ ہوتا تھا، جب وہ چلاتے تھے نا بیل کو، تو وہ دونوں طرف اس کے ڈبے ہوتے تھے، وہاں لوگ اپنے برتن رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ اس طرف کا بھرتا تھا، دوسری طرف اس طرف کا بھرتا تھا۔ تو اس سے کنایا لیا اس کو کہ الحرب السجال، کہ حرب جو ہے وہ بھی اس ڈول کی طرح ہی ہے جو کنویں پہ لگا ہوتا ہے، کہ کبھی اس طرف والوں کی طرف پلڑا آ جاتا ہے اور کبھی اس طرف والوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ آگے ہے جی کہ یضرب المثل للمؤمن الذي يحرص على جمع الحکم من این یجدها یاخذها، کہ ضرب المثل اس بندے کی، اس مومن کی کہ جو حریص ہوتا ہے اس بات پر کہ کہیں اس پر سے بھی اسے حکمت بھری باتیں، نیکی کی باتیں، چیزیں ملتی ہیں تو وہ ان کو لیتا ہے، ان کو محفوظ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن۔ اکثر آپ نے یہ لکھا ہوا پڑھا بھی ہوگا کہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو یہ وہی جو ہے نا اس پہ ضرب المثل دی جاتی ہے۔ یضرب فی التمسک بالاقتصاد۔ تمسک بالاقتصاد یعنی وہ بندہ کہ جو میانہ رو ہو کے چلتا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے خیر الامور اوساطھا یا اوساطھا، کہ امور کا جو خیر ہے وہ کیا ہے کہ آپ متوسط ہو کر رہیں، آپ افراط و تفریط سے بچ کر رہیں۔ آگے ہے جی یضرب للرجل الذي اشتد حرصه على حاجة ويحرق فيها حتى تذهب كلها، کہ وہ بندہ کہ جو کسی چیز کے اوپر حریص ہو اور اس قدر حریص ہو کہ وہ یعنی اتنا اس پہ کڑے کہ کڑنے کی وجہ سے اس کا اپنا کچھ اور بھی ضائع ہو جائے۔ یعنی کوئی بندہ کسی چیز کے لینے پر اس قدر حریص ہو، وہ اتنا سوچے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے، تو اس موقع پر عرب یہ استعمال کرتے ہیں کہ رب عجلۃ تہب ریثاً، کہ بعض مرتبہ کسی چیز کی جلد بازی جو ہوتی ہے، جلدی جو آپ مچاتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا دے جاتی ہے؟ وہ آپ کو گھٹیا پن، ریث گندگی کو بھی کہتے ہیں، گھٹیا پن کو بھی کہتے ہیں، بوسیدگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معنی ریث کے استعمال ہوتے ہیں، حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ جو جلد بازی مچاتے ہیں تو وہ جلد بازی آپ کو ایک گھٹیا چیز دے جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر بالفرض آپ یعنی آپ نے ایک چیز کو بظاہر اپنے لیے اچھا سمجھا، حالانکہ وہ حقیقت میں آپ کے لیے اچھی نہیں تھی، اور آپ اس کے لیے مانگتے رہے، یعنی پریشان رہے، اور وہ آپ کو مل بھی گئی، لیکن آپ پھنس گئے کسی اس سے بھی بڑی مصیبت میں، اور آپ کے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں، مسائل بڑھ گئے، تو اس موقع پر یہ جو ہے نا اس کو بطور مثال دیا جاتا ہے۔ تو یعنی انسان اتنے کی تمنا رکھے جتنا اس کے پاس ظرف ہو۔ ظاہر ہے ہر چیز جب آتی ہے تو وہ اپنے مسائل اور اپنی آزمائشوں کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو یقال للرجل الذي يجل خطره عن ان يكلم بشيء، اس بندے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ یجل خطره ان يكلم شيئا، کہ جو اس کے خاطر میں، اس کے دماغ میں، خاطر الذہن یعنی اس کے جو خیالات کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں تو ان کو وہ روک لیتا ہے، اور کہ وہ اس سے کچھ چیز گفتگو کرے تو وہ گفتگو نہیں کرتا بلکہ انہیں روک لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ربما کان السکوت جوابا۔
یعنی ذہن میں تو جواب آ رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ خاموشی ہی بہت بڑا جواب ہوتی ہے۔ تو من امثال العرب الرفیق قبل الطریق، ٹھیک ہے جی، کہ رفاقت جو ہوتی ہے وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس رستے پر چل رہے ہیں تو اس رستے پر چلنے سے پہلے اس رستے کے رفیق کا انتخاب کریں۔ تو رفیق سے مراد کجاوا ہے، اونٹ ہے، ڈول ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بولا جاتا تھا کہ جتنا سفر کرنے چل رہے ہو اس کے مطابق اپنا زاد راہ بھی ساتھ لے کر چلو، پھر اس سفر کے لیے نکلو۔ اس موقع پر یہ مثال بولی جاتی تھی۔ آگے ہے جی کہ یضرب المثل فیما اذا کان لسان الحال ابین من لسان المقال، جب انسان کی یعنی حال کی جو زبان ہے وہ اس کے مقال کی زبان سے زیادہ ابین ہو جائے، زیادہ بیان اس کی حالت کو بیان کر دے، یعنی اس کی ظاہری حالت اس کی زبان کے بولنے سے پہلے ہی اس کا احوال بتا دے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ رب حال افصح من لسان، کہ بعض حالات ہی ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بھی زیادہ، لسان سے بھی زیادہ فصیح ہیں۔ آگے ہے جی کہ یضرب للجائع، بھوک جب شدید ہوتی ہے تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ صاحت عصافیر بطنو، کہ اس کے پیٹ میں پرندے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں۔ اور من امثال العرب الصمت حکم وقلیل فاعلہ، کہ جو خاموشی ہے یہ بہت بڑی حکمت ہے لیکن کم لوگ ہیں جو اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جی ان کو کر لیجئے گا۔